گزارش کروں گا خطیب بے مثال حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب جونپوری جو گجرات سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، حضرت والا سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنی تقریر دل پذیر سے معلومی ملاڑ کی اس مجمع کو فیضیاب فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی عبدالرشید صاحب جونپوری، مقیم حال گجرات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد عبداللہ الامین وعلى آلہ واصحابہ غر المیامین ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں، دوستو، نیم اور قانون کے انصار، وقت بالکل ختم ہو رہا ہے اور مجھے جناب صدر مفتی عزیز الرحمن صاحب فتح پوری دامت برکاتہم اور دیگر علماء کرام کے سامنے کوئی بات نہیں کہنی ہے. مجھے تو معلومی کہ جو مسلمان بھائی یہاں سامنے نظر آ رہے ہیں، چاہے ان کی تعداد ہماری آپ کی نظر میں کم ہو یا زیادہ ہو، اور مدرسے کے وہ طلبہ جو یہاں موجود ہیں انہی سے دو ایک بات کہنی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت اللہ تعالی نے جامع اور مانع بنا کر بھیجی ہے. آپ ایسے نبی بن کر آئے کہ جس میں سارے کمالات ہی کمالات اللہ تعالیٰ نے رکھے. اگر آپ داعی ہیں تو وہیں آپ روئے زمین پر اللہ کے بعد ایسے معلم بے مثال ہیں جس کی کوئی مثال دنیا دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، سمندر میں غوطہ لگا کر ڈھونڈے تو نہ اسے ملی ہے نہ مل سکتی ہے. بات در حقیقت صرف یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم پر محنت کی اور بے مثال جانثار صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد، بقول علامہ سید سلیمان ندوی نور اللہ مرقدہ کے کہ نہ مانو تو کم سے کم 1 لاکھ تو ماننا ہی پڑے گا کہ صحابہ کی یہ تعداد اللہ کے نبی نے علم کے میدان میں معلم اور استاد بنا کر تیار کی. اگر ہم آپ اپنے خزانوں سے، اپنے اسلاف کی محنتوں سے، اپنے بڑوں کی قلم اور ان کی جافشانیوں سے، ان کے خون جگر سے واقف ہوں تو دیکھیں گے ہم کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک علم نہیں، علم توحید نہیں، بلکہ علوم کی ایسی تعلیم و تربیت فرمائی کہ ساری دنیا قیامت تک انہی علوم سے خوشہ چینی کا لفظ جو بڑا اونچا لفظ ہے،
میں یہ کہوں گا کہ ساری دنیا جو اسلام، مسلمان، قرآن اور آخری نبی کی مخالفت پر کمر بستہ ہے، وہ انہی علوم سے چوری کر رہی ہے۔ جہاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محنت کر کے گھر گھر علم پھیلایا، وہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان علوم کی بھرپور نگرانی اور سرپرستی فرمائی، جس کو آج آپ سائنس کہہ لیں، اور پھر اس کے الگ الگ حصے بانٹ کے علم نباتات کہہ لیں، علم حجر کہہ لیں، علم اشجار کہہ لیں، اور تو اور علم جنین کہہ لیں۔ پیرس میں کئی سال پہلے کی بات ہے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، ان کی کتاب ہے عہد نبوی میں نظام تعلیم، اسے آپ اور ہم ایک ایک حرف پڑھ لیں اور چاٹ لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دماغ کے دریچے اور کھڑکیاں کھل جائیں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے با سعادت میں تمام علوم کی سرپرستی اور اس کی تعلیم کا انتظام اور اس کی طرف ترغیب اور اس کی فضیلت کیسے آپ نے دلائی ہے۔ تو پیرس کے وہ ایک سرجن تھے، بوکائی صاحب، ان کا بڑا دعویٰ تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ بہت دعوے دار آدمی تھا کہ میں نے علم جنین پر اتنی محنت کی ہے کہ بگڑے سے بگڑے کیس کو سدھار لینے کا، آپریشن کر لینے کا، بچے کو نئی زندگی دے دینے کا ہمیشہ دعویٰ کیا، لیکن آج اس کی تاریخ میں، اس کی قسمت میں، اس کی تقدیر میں اللہ پاک نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونا لکھا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ آج تو کچھ وقت نکال کر علم جنین کو تلاش کروں گا قرآن کریم کے اندر کہ اللہ جو اللہ ہے اپنے آخری پیغمبر پر جو اپنا آخری کلام نازل کر رہا ہے اور پوری کتاب مکمل ہو کر 23 سال میں اس آخری پیغمبر پر آئی ہے، ذرا اس کو شروع سے اخیر تک پڑھ کے دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ علم جنین کو کس طرح سے بیان کر رہے ہیں۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو میرا سر ٹکرا گیا اور میں بالکل حیرت کی دنیا میں پڑ گیا کہ یونان کے ماہرین اطباء اور دنیا کے بڑے سے بڑے اسکالر، دنیا کے بڑے سے بڑے علم جنین کے دلدادہ، یہ تو اس کے سامنے زیرو ہیں، زیرو۔ اور پھر اسی چیز نے مجھ کو اسلام قبول کر لینے پر مجبور کر رہی تھی، اور میں نے اطمینان کے ساتھ پوری تحقیق مکمل کر کے، ریسرچ مکمل کر کے اللہ کا نام لے لیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہو گیا۔ اس پر اس نے کتاب لکھی، بائبل، قرآن اینڈ سائنس، اس کا ترجمہ بھی ہوا، اور علم جنین پر بہت سی کتابیں عربوں سے بھی اب آ چکی ہیں۔ تو مجھے یہاں پر ایک بات صرف یہ کرنی تھی کہ ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ نے ایسے علم کے خزانے عطا فرمائے تھے کہ جب تک ہمارے اسلاف نے، ہماری پچھلی نسلوں نے اپنی زندگی علم کے پیچھے لگایا، یہ امام تھے، یہ استاد تھے، یہ معلم تھے، یہ ریسرچ کرنے والے تھے، یہ بڑی بڑی لائبریریوں کے مالک تھے، یہ ایک سے ایک کارنامہ وہ انجام دیے جو آج بڑی سی بڑی لائبریری نہیں اکیڈمی نہیں انجام دے سکتی ہے۔ میں اپنی بات کو روکتے ہوئے آگے ایک بات اور عرض کر دوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ملی ہے کہ ایک صحابی بیمار ہے، آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا تم دوا کر رہے ہو، علاج کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا دوا کرو، علاج کرو۔ اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے
اپنی موطا امام مالک میں باب قائم کر رکھا ہے، باب تعالج المریض، بیماروں کا علاج ہونا چاہیے، علاج کرنا چاہیے۔ حضور نے پوچھا تمہارے علاقے میں کوئی ماہر علاج کرنے والا ہے؟ تو 2 آدمیوں کا نام بتایا گیا۔ حضور نے فرمایا ان دونوں میں جو سب سے زیادہ ماہر ہے اسے بلا کے لاؤ۔ اس سے نتیجہ نکالا کہ صاحب علاج گرے پڑے ہوئے اور سطحی علم والا حاصل کیا ہوا آدمی معمولی اور ادھر ادھر کی ڈگری لے کے آنے والے آدمی سے علاج نہیں کرانا چاہیے۔ اور خود ماہر کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ آپ اناڑی حکیم اور ڈاکٹر سے علاج کرانے کو پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ اسی لیے مفتی صاحب سے آپ پوچھ لیجئے، حضرات فقہا نے اناڑیوں کے علاج کرنے پر مریض کو اگر تکلیف پہنچی یا جان اس کی چلی گئی تو الزام اناڑی پر رکھا ہے۔ آگے بات کو میں ذرا سمیٹ دوں جلدی سے۔ اسلام مسلمانوں نے، علماء نے اور صحابہ کرام تک آپ چلے جائیے اور تو اور آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو ذرا اٹھا کے آپ دیکھ لیجئے۔ یہ جو روز کی زبان چل رہی ہے، علماء نے یوں منع کیا، مولویوں نے یہ منع کر دیا، مولویوں نے یوں کہہ دیا، کالج میں نہ جائیں، یہاں نہ جائیں، یونیورسٹی کی تعلیم حرام، یہ غلط وہ غلط، یہ علماء پر الزام بے بنیاد ہے۔ میں تو بڑا دکھی ہوں، اتنا زیادہ دکھی ہوں کہ یہ ہمارے مولانا حماد صاحب پتہ نہیں کہاں سے ہمارے دوست قاری زبیر کے پھونک میں آ گئے اور کہا تم چلے آؤ یہاں پر، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ آپ سے تو اب بات کرنے کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا ہے۔ کیوں؟ جو قوم محنت کے لیے پیدا ہوئی تھی، جو امت علم کے لیے پیدا ہوئی تھی، جو امت پڑھنے پڑھانے کے لیے پیدا ہوئی تھی، جو امت دعوت کے کام کے لیے پیدا ہوئی تھی، جو امت اخلاق نبوی پیش کرنے کے لیے پیدا ہوئی تھی، جو امت صلہ رحمی کی مثال پیش کرنے کے لیے پیدا ہوئی تھی، جو امت ایثار سے کام لینے کے لیے پیدا ہوئی تھی، آج وہ امت تو آپس ہی میں ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے کھینچ رہی ہے۔ یہ ہمارے مولانا حماد نے بیچ میں آ کر مدرسہ کیوں کھولا؟ یہ ابھی بچہ جو آیا تھا جس پر میرے جیسے لوگ بھی ہنس رہے تھے، در حقیقت یہ مکالمہ نہیں تھا، در حقیقت یہ سماج کا ناسور ہے، یہ سماج کی خرابی ہے، یہ سماج کی برائی ہے، یہ سماج علماء کو، حفاظ کو، مدارس کو اور مسلم تنظیموں کو اور بڑے بڑے اکابرین ملت کو جو اپنا خون جگر دے کر سینچ کر آپ کو توحید پر قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کا منفی پہلو موجود۔ یہ تو صحیح کہیں گے علماء سے جماعت۔ اصل میں اس وقت بیٹھنا بھی نہیں چاہتا تھا، کھڑا ہو جاتا تو زیادہ بہتر تھا، لیکن اب اتنا بڑا آپ نے رکھ دیا اور دیوار قائم کر دی کہ پیچھے سے میں استفادہ خاص طور پر مفتی صاحب سے نہیں کر پا رہا۔ آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، ہمارے ان بڑوں نے ہی کبھی کبھی ہمیں منہ کھولنے پر مجبور کیا کہ بولو کہو۔ بہرحال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ کوئی بھی زبان ہمارے نبی نے سیکھنے سے منع نہیں کی ہے، کوئی بھی زبان، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، معلومی کہ اس اسٹیج پر کوئی بھی موجود نہ ہو، حالانکہ 1 درجن سے زائد کبار علماء موجود ہیں، لیکن مفتی اعظم صاحب رحمت برکاتہم کی سرپرستی میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ انصاری صحابی ہیں جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وحی لکھنے کی خصوصی خدمت انجام دی ہے۔ حضور کے پاس وحی لکھنے کی پوری ایک جماعت رہتی تھی، صحابہ کی عشق کو
کیا کہہ سکتے ہیں آپ؟ علم سے لگاؤ، قرآن سے لگاؤ، اللہ پر فنا ہونا، اللہ پر مر مٹنا، اللہ کے دین کو لے کر دشت و جبل میں گھوم جانا، یہ صرف اور صرف صحابہ کرام کی بات تھی۔ اور اگر کسی نے اس میں سے کچھ کیا لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جیسے اسی ہندوستان کے اندر رائے بریلی سے لے کر اور پورا اتر پردیش گھومتے ہوئے اور پھر بالا کوٹ کے میدان میں پہنچ کر سید احمد شہید نور اللہ مرقدہ نے صحابہ کی یاد تازہ کر دی۔ بہرحال بات چل رہی تھی، بھائی وقت تو آپ کا ہو رہا ہے، ذرا اس کو آپ کھڑا کر دیں، اچھا ہاں یہ ہٹا دیا، مذہب کے خلاف بھی تھا۔ تو زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چل رہی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن ثابت کو بلایا اور کہا زید یہود کی طرف سے خطوط اور لیٹر آتے رہتے ہیں، ان کے جوابات مجھے دینے ہوتے ہیں، عربی میں جواب اگر جائے گا تو اس کو وہ پڑھنے سے کہیں گے کہ انکار کہ ہم پڑھ نہیں پاتے، اور اگر ان کے مطلب کو میں سمجھنے کی کوشش کروں تو ان کی عبرانی زبان ہے، اس لیے بڑی مشکل پیش آتی رہتی ہے۔ ایک کام کرو کہ عبرانی زبان، سریانی زبان اور اس کا رسم الخط یعنی رائٹنگ تم سیکھ لو۔ کہا یا رسول اللہ آپ کو میں بالکل اسی طرح لکھ کے اور پڑھ کے اور سمجھ کے اور صحیح طور پر ان کی رائٹنگ دیکھ کر میں آپ کو لا کے دیتا ہوں۔ اب یہ کتنے دن میں سیکھا؟ اندازہ یہ بتا رہا ہے، بہت سے لوگوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ 3 دن میں حضور کی خدمت میں وہ عبرانی سریانی زبان اور رائٹنگ لے کر آ گئے اور پھر خط لکھنا شروع کیا جب وہاں سے آتا تھا۔ لمبا ایک قصہ ہے، احادیث کی کتابوں میں ہے، رجم کے باب میں ہے۔ یہودی آئے اور کہا یا رسول اللہ ان دونوں نے بدکاری کی ہے، شادی شدہ ہیں، انہیں آپ اپنے دھرم کے مطابق، اپنے قانون اسلام کے مطابق سزا دے دیجئے۔ امام الانبیاء بڑے شفیق تھے، بڑے مہربان تھے، از خود کوئی جلدی سے ججمنٹ نہیں لیتے تھے کہ کہیں اللہ وہی قانون نہ بنا دیں اور امت کے لیے آگے چل کے کوئی پریشانی ہو جائے۔ اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی کتاب میں اس کا قانون کیا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا صاحب اس کا قانون تو صرف یہ ہے ایک منہ پر چونا لگا دیں، ایک گال پر اور ایک پر سیاہی، اور گدھے پر یوں بیٹھائیں کہ گدھے کی دم کی طرف مجرم کا منہ ہو اور شہر میں گھما کے بس ان کی سزا ہو گئی اور یہ بدکاری ان سے معاف ہو گئی۔ عبداللہ ابن سلام وہیں بیٹھے تھے، وہ کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بہرحال اس موقع پر بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ اس زبان کو سیکھ لیجئے۔ فارسی زبان کے بھی ماہر تھے، ایران کا الچی آیا، قاصد آیا جس کو آپ ایمبیسڈر کہتے ہیں، وہ آیا اور اس کے ساتھ رہنے سہنے سے 3-4 روز کے اندر زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فارسی زبان میں کمال پیدا کر لیا۔ اسی لیے لکھا ہے بڑے بڑے مورخین نے، ڈاکٹر صاحب نے بھی اس بات کو اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کم سے کم زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 زبانوں کے ماہر تھے۔ لیکن بھائیو کسی صحابی کو حضور نے ان زبانوں کے ساتھ، ان علوم کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ مذہب اسلام کی جو بنیادی اور بامقصد تعلیم ہے، جو آخرت تک
تمہیں لے کے جائے گی، اللہ کی رضا دے دے گی، اللہ کا دیدار جنت میں ہوگا، اور جنت الفردوس تم کو جو ملے گا اس میں تم کوتاہی کرو، شرک کی معمولی آمیزش کر لو، عقائد کو گڑبڑ کر لینا اور تم ان علوم میں ماہر بن جاؤ، نہیں، تم کو تو بنیادی طور پر انہی بنیادی چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے اور ان علوم کو ضرورت کے طور پر لے کے چلنا ہے۔ ہندوستان کے اندر یہ مسلم اقلیت ادارے کی کہانی چلتی رہتی ہے اور آئے روز اس پر ٹارگیٹ کرنے کی کوشش ہوتی رہتی ہے۔ کم سے کم 3 ادارے یاد کرنا چاہیے، یونیورسٹی بنے ہوئے ہیں، علی گڑھ کا مسلم اور جامعہ ملیہ اور عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد۔ ہمارے مولانا ابو الحسن علی الندوی نور اللہ مرقدہ کہا کرتے تھے، ہزار برائی کے باوجود یہ ملی اثاثہ ہے، اس کے باقی رکھنے کے لیے پوری کی پوری کوشش میری طرف سے ہوتی رہے گی۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے وہ ہر علم کو حاصل کریں۔ کالونی کے لوگ شکوہ شکایت چھوڑ دو، بچوں کے رزلٹ کو دیکھو، بچوں کی عمر کو دیکھو، بچوں کی لاپرواہی کو دیکھو، اپنے ٹیوشن فیس کو دیکھو، اپنے جیب پر بار اور بوجھ کو دیکھو، اور اپنی بے بسی، بے کسی اور لاپرواہی اور غفلت کو دیکھو۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے آپ تو پوچھیں گے نہیں، کیوں؟ ان کے کرتے پیجامے کو تو آپ نے کہا یہ زکوٰۃ لینے والے ہیں، یہ تو ہمارے ٹکڑوں پر زندہ رہنے والے ہیں۔ قسم کھا کے کہتا ہوں، ہمارے مولانا شمیم صاحب نے تو ابتدائی میں اقبال صاحب کی طرف سے ایسی بات کہہ دی ہے کہ پوری ملت سر جھکا کے مارے شرم کے چل سکتی ہے، سر اٹھا کے کبھی نہیں چل سکتی ہے۔ اسی لیے مولانا علامہ اقبال کے بڑے مداح تھے اور اسی پر انہوں نے عربی میں، اردو میں کتابیں لکھ ڈالی، روائے اقبال، نقوش اقبال، اور ایسی ہوئی کہ عربوں نے روائے اقبال پڑھ کے کہا، اوہو، ہم اتنا بڑا شاعر، اور وہ بھی فارسی میں، اور وہ بھی آ کر کہاں پڑھا ہوا ہے؟ ایک دن مدرسے میں نہیں گئے تھے اقبال صاحب، پوچھئے، ایک دن نہیں گئے تھے۔ لیکن وہی اقبال صاحب سے کہتے ہیں کہ یورپ کی ٹھنڈی راتوں میں ہماری ماں کی تعلیم نے تہجد کبھی نہیں چھوڑوایا۔ آج تو ہم سے آپ سے فرض نماز 5 ٹائم کی نہیں ہو رہی ہے، تہجد تو بہت دور کی بات ہو چکی ہے۔ اس لیے مجھے بات کو سمیٹ کر آپ سے یہ کہنی ہے، اس اجلاس کا ایک پیغام جہاں آپ دعوت کا لے کے جائیں، اس اجلاس کا ایک پیغام جہاں بچوں کے حفظ قرآن کرنے کرانے کی ترغیب لے کر جائیں، وہیں اس اجلاس کا یہ پیغام ہے، علم کو، تعلیم کو اور اس پر محنت کرنے کی کوشش کو اور اس کے پیغام کو آگے لے کر بڑھنے کے لیے آپ چلیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ اس لیے علم کو علم نہیں ہے جس کا واسطہ، جس کی نسبت، جس کا تعلق رب سے ٹوٹا ہو۔ جو علم رب سے اس کا واسطہ اور نسبت ٹوٹی وہ علم نہیں ہے، وہ ساری انسانیت کے لیے تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ علم یہ بھی ہے، کیا ہے جو ساری دنیا نے بنا کے علم کی روشنی میں رکھا ہے، کیا؟ ایٹم بم، کہ اگر ایک بھی کسی دیش میں پھوٹ جائے گا تو ایک نہیں کئی دیش پھٹ جائیں گے۔ ہم آپ کئی 1-1.5 مہینے پہلے راتوں میں دنوں میں دعا تو نہیں مانگتے تھے، لیکن دل پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہتے تھے کہ کہیں کچھ نہ ہو نہ جائے۔ ارے کس کی مجال ہے؟ کوئی دیوانہ ہوگا تو اسی وقت وہ اس کو کہے گا کہ استعمال کرو، کیوں؟ جہاں دشمن کا نقصان ہوگا اس سے پہلے اپنی بھی تباہی اور بربادی ہو جائے گی۔ اور ایک ملک اس میں ننگا نہیں ہے، سارے ملک ننگے ہو چکے ہیں۔
اسرائیل کے بارے میں روز روتے ہم لوگ ہیں کہ اسرائیل یوں کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے، یوں کر رہا ہے۔ ارے اسرائیل سے پہلے تو مسلمانوں کو دیکھیے کہ جن مسلمانوں نے پہلے یہ کہا تھا کیا یہ اسلام کے دشمن ہیں، یہ نبی صاحب کے دشمن ہیں، ان سے ہم کبھی آنکھ نہیں ملانے والے، آج وہ ان کے تلوے چاٹنے پر مجبور ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، مجھے کسی ملک یا حکومت یہ ساری چیزیں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں، رونا تو آپ کے سامنے ہے۔ ہمارے بچے اسکول گئے، کہاں گئے؟ مدرسے میں نہیں بھیجا۔ ہمارے مولانا حماد نے کہا مدرسے میں بھی تھوڑی دیر بھیجا کرو۔ بولے مولوی صاحب تمہارا کام تو مدرسے کا ہے، اب کب بھیجیں؟ صبح ہوتی ہے انگلش میڈیم اسکول، اس کے بعد ٹائم ملا ٹیوشن میڈیم اسکول۔ ٹیوشن میڈیم اسکول بھی ہوتا ہے، آپ سنیے اردو ہماری، بعد میں آپ تبصرہ کر لیجئے گا، کیونکہ ہم یہ سوچ کے جاتے ہیں کہ آئندہ تھوڑی کہیں جانا ہے۔ اس کے بعد کہا جی کھیل میں جانا ہے، اس کے بعد کہا وہ کچھ تفریح کریں گے بچے۔ کیا تفریح کریں گے؟ کہا 20,000 کا، زیادہ نہیں، 20,000 کا موبائل لایا ہوں اور اس پر ایسی گیمز اور ویڈیو لگا دیا ہے کہ بچوں کا دماغ فریش ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ فریش ہو جائے۔ میں کہتا ہوں بچوں کا دماغ فرش ہو جائے گا، اور باطل ساری گاڑی لے کے اسی پر چلائے گا، کفر کی گاڑی، شرک کی گاڑی، الہاد کی گاڑی، شکیل کی گاڑی، قادیہ جی کی گاڑی، عیسائی کی گاڑی، اور ارتداد میں لے جا کے ڈھکیل دے گا۔ ابھی کل کی بات ہے، لڑکا جا رہا تھا اسکول، میڈیم اسکول، میں نے کہا کیا پڑھتے ہو؟ بولا کہ ہم نہیں سمجھ پائے آپ کی بات، کیونکہ ہم 19 سال سے گجرات میں رہتے، گجراتی نہیں بول پاتے، بدھو ہیں ہم، مولوی لوگ بدھو۔ مولوی کا معنی آپ لوگ نہیں کہیں گے، بمبئی میں رہتے ہیں نا، اس لیے آپ نہیں کہہ سکتے۔ مولوی کا معنی بدھو، ان کو کوئی خبر نہیں ہے۔ حالانکہ مولوی کا معنی وہ ہے کہ انگریز یہاں کس نیت سے آیا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کے صاحبزادے اور مجدد الفسانی سید احمد شہید علماء دیوبند۔ دیوبند کا نام لیا تو بہت سے لوگوں کو شاید ڈھیلا بھی ہو گیا ہوگا۔ یہ سب خالص مولوی، ان میں کوئی گیا تھا کالج، یونیورسٹی گیا تھا، ارے بولو، لیکن سارے علوم کی مہارت ان کو تھی، سارے علوم۔ ہمارے شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند کے صدر حضرت مولانا نصیر خان صاحب، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، علی گڑھ کے پروفیسر علم حیات کے 2 زانو بیٹھ کر اور کتابیں علم حیات کی پڑھ رہے تھے۔ نہیں سمجھ رہے آپ؟ حضرت شیخ کو لینے جاتے تھے طلبہ، ایک بار ہم کو بھی سمجھ میں آیا کہ ذرا چلے جائیں، تو جا کے دیکھا تو وہاں دیکھا کہ حضرت شیخ کے پاس بیٹھے ہیں 2 آدمی، کتاب کھول کے بیٹھے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ بعد میں پتا چلا کہ یہ علی گڑھ کے پروفیسر لوگ بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، کیا آپ ایک وعدہ کرتے ہیں بس وعدے پر بات ختم ہو جائے؟ ہمارے ناظم صاحب نے اشارہ نہیں بلکہ صراحتاً کہہ دیا ہے، اس کے آگے بڑھنا، قانون نیم تو الگ ایک چیز ہے، اپنے مولوی کی عزت مولوی نہ کرے یہ تو بہت غلط بات ہے۔ ایک وعدہ کریں گے، تعلیم پر محنت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نہیں بولے، ہاتھ اٹھا کے بولیے انشاءاللہ۔ یہ کوئی ووٹ لینے کی بات نہیں ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں گے بٹن دبائیں گے، بلکہ اپنے ضمیر پر یہ ہاتھ مار کے دیکھیے کہ علم کے لیے دل میں کوئی جان پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ ہر بچے کو علم سے جوڑنا ہے۔ مولانا فرمایا کرتے تھے علم اکائی ہے، وحدت ہے، ہم اس کی تقسیم نہیں کرتے ہیں، ہاں مگر دوسرے علوم سے استفادہ دین کے بغیر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اور پوری ملت کو، پورے معلومی والوں کو، ایک ایک گھر کو اور اس ادارے کو بے انتہا قبول فرمائیں، اور ہم کو ہر میدان کا رجال کار اور خدمت کرنے والا افراد تیار کرنے کی پوری ہمت اور توانائی عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا
अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सदर साहब का और अपने मोहतमिम मौलाना हम्माद का और तमाम उलमा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बिल्कुल बेतरतीब उलट पलट के साथ जो बातें कहीं इनकी समा खराशी हुई, मैं इनसे माफ़ी भी चाहता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह हज़रात गिरामी, ये थे हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद साहब जो अपनी पुरमग़ज़ गुफ्तगू से हम सामीन को महदूद कर रहे थे।